دیکھو بچہ جب پیدا ہو جائے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولیے جلدی بولیے، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، علماء سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ یہ میرے بچے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ارے بولو بھائی، کر لی ہو کیا؟ نہیں نوجوان لوگ کرنا ہی چاہیے بھائی، وہی بولو کہ ہاں شادی کیے ہیں یا نہیں ہے۔ جن کی نہیں ہوئی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بھی شادی جلدی جلدی کروا دے، لیکن جلدی کی اس کا مطلب نہیں 10 سال کی عمر میں بیاہ کروا دے۔ اللہ عمر کے حساب سے شادی کروا دے۔ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور قربان جاؤ نوجوانوں، دیکھو بچہ جب پیدا ہو، چاہے ہاسپٹل میں ہو چاہے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جلدی بولیے، ٹائم نہیں ہے، بولے بھائی کیا کرنا ہے؟ ارے بچہ پیدا ہوا کیا کرنا ہے؟ جلدی بولو نا بھائی، جانتے نہیں تو ہم بتائیں گے، آپ لوگ بولیے نا۔ اذان ہے، بچہ نوجوان سمجھ گیا، اذان دینا ہے، تو اذان کون دے گا؟ مولوی صاحب کہے بچہ پیدا تم کرو، اذان مولوی صاحب دے گا؟ بھائی مولوی صاحب کاہے دے گا، آپ کاہے نہیں دو گے؟ تو آپ بولو گے کہ نہیں ہم کو اذان دینے نہیں آتی ہے، یہ تو شرم کی بات ہے، ایک مسلمان ہو اذان دینے نہیں آتی؟ اور قربان جاؤ، بیوی بولی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، بیوی شوہر سے بولی کہ پچھلے سال تو روزہ نہیں رکھے تھے، اس سال رکھیے گا کہ نہیں رکھیے گا؟ شوہر بولا کہ نہیں طاقت نہیں ہے، ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو بیوی بولی روزہ نہیں رکھ پائیے گا؟ ارے تو نماز تو پڑھیے گا کم از کم۔ بولا کہ نہیں وہ حکر و سکتی نہیں ہے، حکر و سکتی نہیں ہے۔ تو بیوی بولی نہ روزہ رکھیے گا نہ نماز پڑھیے گا تو افطاری تو نہیں کھائیے گا؟ تو نوجوان بولا ہم کافر ہو گئے ہیں؟ بولے افطاریوں نہ کریں اور قربان جاؤ، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور تسبیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، گٹر گٹر کھا سکتے ہیں، یہ فیکٹری میں جانا چاہیے۔ سب سے پہلا کام دیکھیں، ماں باپ کے بے شمار حقوق اولاد کے اوپر میں ہے، لیکن اولاد کے بھی کچھ حق ہے ماں باپ کے اوپر میں۔ یہ جو بچے اولاد بیٹھے ہیں ان کے بھی کچھ حق ماں باپ کے اوپر میں ہے۔ اس میں پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان پکارو، بائیں کان میں تکبیر پکارو۔ میری ماں بہنیں بھی سنو، میری ماں بہنوں، ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہو، گھر میں بچہ پیدا ہو، جہاں بھی بچہ پیدا ہو، سب سے پہلا کام کرو اس کے بدن کو پاک کرو، اگر ہو سکے تو پوچھ دو یا کیا کہتے کپڑے سے خشک کر دے، اور سب سے پہلا کام کر کے بچے کو گود میں لے کر داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر پکارو، اور جب 7 دن گزر جائے، کئے دن؟ زور سے بولیے، 7 دن گزر جائے اس کا عقیقہ کرو، ایک اچھا سا بہتر سا نام رکھ دو۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 7ویں دن بیٹا ہے 2 بکرا، بیٹی ہے 1 بکرا، بیٹا ہے 2 حصہ، بیٹی ہے 1 حصہ۔ اچھا 7ویں دن نہیں کر پائے تو کم سے کم 21ویں دن نہیں کر پائے تو عمر کے کسی بھی حصے میں جب بھی موقع ملے بچے کا عقیقہ کرو۔ یہ عقیقہ ایک صدقہ ہے، اور قربان جاؤ جس بچے کا عقیقہ ہو گیا وہ وبا سے، بلا سے، حادثہ سے، اور قربان جاؤ تمام تر بیماریوں سے وہ بچہ حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ اس بچے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے صدقہ کرنی چاہیے۔ 7ویں دن بچے کا بال اتارو، بال اتاریے، بال کو ایک ترازو پہ رکھیے، ایک دوسرے ترازو کے پلڑے پر چاندی رکھیے، اس کا وزن بنا کر چاندی کو صدقہ کر دیجیے۔ چاندی کو، ارے بولو بھائی، ارے جلدی بولیے، صدقہ کر دیے تو صدقہ کس کو دیجیے گا؟ گھر کے الماری میں رکھ دیجیے، صدقہ ادا ہو جائے گا۔ فقیر کو دے دینا ہے، غربا کو دے دینا ہے، مساکین کو دے دینا ہے، اور قربان جاؤ مدرسے ہیں تو مدرسے میں دے دو، الحمدللہ سب سے اچھا مدرسے میں دے دے۔ چاندی بال کے برابر وزن کر کے چاندی کو صدقہ کرو، ایک اچھا سا نام رکھ دو۔ یہ اچھا نام کون رکھے گا؟ جلدی بولو بھائی،
اچھا نام کون رکھے گا؟ ہیں؟ ماں باپ. ماں باپ رکھے گا تو پھر وہی نام ہوگا بیٹا. ایک بات یاد رکھو، ایک نوجوان میرا پیر دبا رہا تھا، 13-14 سال کا وہ بچہ تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا بہت خدمت کر دی، تور نام کی؟ وہ لوگ سرجا پوری بولتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تور نام کی چھوکرے؟ بولا کہ حضرت ہم نہیں بولیں گے، نام نہیں بولیں گے. کاہے نہیں بولے گا؟ بولا ہم کو شرم آ رہی ہے. ہم نے کہا کہ اللہ کا بندہ، پہلا 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 بچہ ہے، تو اپنا نام بتانے میں شرم کر رہا ہے. ارے بولنا نام کیا ہے؟ بولا کہ حضرت میرا نام ہے پھٹکان. پھٹکان یہ کون نام ہے بھائی؟ پہلی مرتبہ نام سنا. ہم نے کہا کس نے رکھا؟ بولا ہمارے دادا رکھے تھے. کہ تمہارے دادا کا کیا نام تھے؟ بولا میرا دادا کا نام تھا لٹکان. ٹھیک ہے، نام تو ملا کے رکھا ہے. وہ لٹکتا رہے گا، تم پھٹکتا رہے گا. اور قربان جاؤ، اچھا نام کون رکھے گا؟ مولانا فرقان صاحب کے پاس آؤ گے، یہ اچھا نام بتائیں گے. دیکھو مسلمانوں، آپ کے نام آپ کے اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہوگا، میرے کہنے سے اچھا نہیں ہوگا. اور قربان جاؤ، اچھا وہی ہوگا جس کو اللہ نے اچھا کہا ہے، جس کو محمد رسول اللہ نے اچھا کہا. نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. نام کا ذات پر، ارے بولو بھائی، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. اب یہ بچے بولے نا کہ ابا رکھ دے گا، ماں رکھ دے گی، دادا رکھ دے گا، دادی رکھ دے گی. گھر میں بچہ پیدا ہوا، عورتیں خوشی سے آواز اٹھائی کہ لڑکا ہوا، لڑکا ہوا، منا ہوا، منا ہوا. دادا میاں بیٹھے ہوئے تھے، ارے کی بولے کہ لڑکا بولے لڑکا، نام رکھی دا، نام رکھ دیے. تو دادا میاں بولے کہ ٹھیک ہے، اس کا نام رکھ دیتے ہیں. آج کون دن ہے؟ بولے آج جمعہ ہے. بولے اس کا نام رکھو جمن میاں. سنیچر کو سنیچرا، اتوار کو اتواری، سوموار کو سومواری، منگل کو بچہ پیدا ہوا. بولے اس کا نام رکھ دو منگرو، بجائے گا ڈمرو. اب بدھ کو اگر بچہ پیدا ہو گیا، فائنل نام اس کا نام رکھ دو بدھوا. اب جس بچے کا نام بدھوا ہوگا، سوچو اس کا کام کیسا ہوگا. دیکھیے گا، آپ تجربہ کیجئے گا، اگر کسی کا نام بدھوا مل جائے تو اس کو بلائیے گا ادھر، جائے گا ادھر. نام کا اثر ہے اپنے. دیکھو یہ حق ہے بچے کا، یہ بچے کا تمہارے اوپر میں حق ہے. اچھا نام رکھو. نہیں جانتے ہو، مولانا فرقان صاحب سے پوچھو، قاری اختر صاحب سے پوچھو، علماء سے رجوع کرو. میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، حضرت اچھا سا نام رکھ دیے، اچھا سا نام رکھ دیے. اچھا ایک بات بتاؤ، ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ابھی تو نام میں بھی سمجھے میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ جلدی بولو بھائی. شکل سے تو نہیں لگتے، نہ لباس سے پہچانے جا رہے ہیں. ابھی تو ناموں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ادھر کا مال ہے کہ ادھر کا مال ہے. ڈیڈ باڈی ہے، نالی میں ایک ناش بہتی ہوئی آئی. گاؤں والے جمع ہو گئے، کون ہے کون ہے، پہچانو کون ہے. ارے مسلمان ہے تو جنازہ پڑھ دیں گے ہم لوگ، چندہ کر کے کفن کا انتظام کر دیں گے، پہچانو تو صحیح. بولے پہچان نہیں آ رہا. بولا کیسے پتا چلے گا؟ بولا کیسا کرو، شکل سے تو نہیں لگ رہا ہے، اس کے جیب کی تلاشی لو، دیکھو شاید کوئی آدھار کارڈ مل جائے، پہچان پتر مل جائے، نام سے پتا چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ کوئی اور ہے، سکھ ہے کہ عیسائی ہے، کیا ہے، نام سے پتا چلے. بھائی نام سے پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جلدی بولیے. ارے بولو بھائی، جلدی بولو بھائی. آدھار کارڈ ملا، آدھار کارڈ نکالا. بولا آدھار کارڈ مل گیا. بولا بہت اچھا، تب تو فائنل ہو گیا. ایک پڑھا لکھا کو دیا کہ بھائی پڑھو کیا نام ہے اس کا. تو وہ پڑھا لکھا پڑھا، آدھار کارڈ میں لکھا ہوا تھا منٹو. بولے منٹو، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ منٹو تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. بولے اس کا باپ کا نام دیکھو، باپ کے نام سے پتا چل جائے گا. تو باپ کا نام تھا چنٹو. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں آئے گا؟ ارے جلدی بولو بھائی. سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور قربان جاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ منٹو چنٹو لکھا ہوا ہے. اوہ، ایک بوڑھے میاں بولے کہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ اس سے ایک دم فائنل ہو جائے گا وہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. اب وہ راستہ کیا ہے ہم نہیں بولیں گے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں. نہیں سمجھے؟ ارے بولو بھائی سمجھ گئے. تو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، دیکھو اچھا سا نام رکھو. 7ویں دن ایک اچھا سا نام رکھو، اور پھر اس بچے
کا عقیقہ آپ کریں۔ سلامت صاحب کو میں سلام کرتا ہوں، جو اتنا بڑا کیا کہتے ہیں کہ وہ جلسے کا انعقاد کیے، لوگوں کو بلایا، بچوں کا عقیقہ کیا۔ اللہ اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب دیکھیے، اب وہ بچہ ہو گیا، یہ بچے کا حق ہے جو میں نے بتایا، داہنے کان میں اذان دینا، بائیں کان میں تکبیر پکارنا، بچے کا حق ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا اور قربان جو نبی کی سنت ہے، لیکن نام اچھا نام رکھنا یہ بچے کا حق ہے۔ اب تیسرا حق بچے کا یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تربیت کرنا۔ آپ کو پتا چلوں، پورسوں کی بات ہے، کیسی تربیت ہے، بیٹا نافرمان ہے۔ آج بعض باپ یہ کہتے، شکایت کرتے ہیں کہ حضرت کیا بولے، میرا بیٹا نوجوان ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہم عام بولتے ہیں، وہ املی بولتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا۔ تو اس میں صرف بیٹے کی غلطی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں میری پرورش کی بھی کمی ہوگی، میری تربیت کی کمی ہوگی، جو میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا۔ سہارنپور میں 84 سال کا بوڑھا، 84 سال کی عمر کا بوڑھا باپ کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا جوان بیٹا۔ پرسوں کی بات میں بتا رہا ہوں، جائیداد کے لیے باپ نے کہا کہ تمہیں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، گھر میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ بیٹے نے مقدمہ کر دیا، باپ کے اوپر میں مقدمہ کر دیا، 2 سال تک کیس چلتا رہا۔ اور قربان جاؤ، پرسوں کی بات ہے، جج نے فیصلہ سنایا باپ کے حق میں، بیٹے کو حکم دیا کورٹ نے، عدالت نے، کہ تم باپ کا گھر خالی کر دو، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب باپ دے جائیداد سے تمہیں بے دخل کر رہا ہے، تمہارا باپ کی جائیداد پہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ حق نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ، وہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، 84 سال کا بوڑھا اپنی بیٹی کے ساتھ گھر لوٹ رہا تھا عدالت سے، وہ بیٹا بھی عدالت سے نکلا اور بیچ چوراہے پر باپ کو قتل کر دیا۔ کہاں چلے گئے ہم کہاں چلے گئے؟ کیسی تربیت اپنے بچوں کی ہم نے کی، کیسی تعلیم دی ہم نے اپنے بچوں کو، کیسا اخلاق اپنے بچوں کو ہم نے سکھایا۔ بیٹا باپ کو قتل کر دیا، یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی دعا، ایک بات یاد رکھنا، تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اور تیسرا شخص باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، چاہے وہ دعا ہو وہ رد نہیں ہوتی، چاہے باپ بد دعا کر دے وہ بھی رد نہیں ہوتا۔ باپ کے مقام کو سمجھو، اللہ نے باپ دیا ہے، ان کے مقام کو سمجھو، اللہ نے ماں دیا، ان کے مقام کو سمجھو۔ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے، یہ راضی ہیں، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اگر یہ اس کو ناراض تم نے کر دیا تو سمجھ لو کہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے۔ اچھی تربیت دو۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور قربان جاؤ تو وضو پہلے بنا لو، پہلے وضو بنا لو، پھر بچے کو دودھ پلاؤ۔ وہ بچہ جس بچے کی ماں وضو بنا کر اپنے بچے کو دودھ پلائے، وہی بچہ بڑا ہو کر اور قربان جاؤ عالم دین بنے گا، مفتیان کرام بنے گا، وہ محدث بنے گا، وہ مفکر بنے گا، وہ اللہ والا بنے گا۔ تربیت، اچھی تربیت ہو۔ اور جب 4-5 سال کا ہو جائے بچہ، جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ بولنا سکھاؤ۔ کیا بولنا سکھانا؟ جلدی بولے بھائی، ارے جلدی بولو بھائی، اللہ بولنا سکھاؤ۔ بیٹا بول، بیٹا بول 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 اللہ۔ یہاں ہوتا کیا ہے، 3 سال کا بچہ ہے، رو رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بیوی روٹی بنا رہی ہے، اپنے شوہر کو آواز دی، بچہ رو رہا ہے، اے منا ابا کہاں جا؟ یہاں منا کا ابا دوڑ آیا، کیا ہوا؟ بولا دیکھے نہیں جا منا کہاں نہیں جا، موبائل ہم گانا لگا دے منا کا۔ وہ بچہ کو گانا لگا کر دیا، باپ گانا لگا کر دیا، بچہ چپ ہو گیا۔ جیسے جیسے موبائل میں ناچ رہا ہے، کمر ہلا رہا ہے، بچہ بھی کمر ہلا رہا ہے، ماں خوش ہو گئی، منا ناچ رہا ہے۔
کسی نے کہا کہ آج منا ناچ رہا ہے، کل تم کو نچائے گا۔ بچے سفید تختی ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے سفید تختی ہیں، اس میں جو رنگ چڑھاؤ گے وہ رنگ چڑھ جائے گا، اس کو جو بنانا چاہو گے وہ بنے گا۔ دیکھو اس لیے میں کہنا کہ اچھی تربیت کرنا، دیکھو بچہ پیدا کرنا بہادری نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا بہادری کا کام نہیں ہے، بہادری کا کام ہے؟ ارے بولو بھائی، جلدی بولو نا بھائی، ارے ہاں یا نہ جلدی بولو نا۔ بچہ پیدا کرنا کوئی بہادری کام ہے؟ بہادری کا کام نہیں ہے۔ بچہ تو کتا بھی پیدا کر رہا ہے، بلی بھی پیدا کر رہی ہے، مرغا مرغی بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، تو کیا وہ بہادر ہو گئے؟ نہیں، سنو، جانور بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن قربان جاؤ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو، یہ بہادری ہے، یہ بہادری ہے۔ اور سب سے پہلے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، سب سے، پھر اس کو آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، جو بنانا ہے بنائیے، لیکن بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میرے بچوں سنو، ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، بچے کو اگر آپ نے قرآن پڑھا دیا، سنو، حشر کے میدان میں بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، دوست کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اللہ کہتا ہے حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، او بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں ہے ہم سے کچھ میں مانگ نہ لے، نیکی نہ مانگ لے، بھاگے گا۔ لیکن قسم خدا کی، اللہ کے رسول کی سنو، آمنہ کے لال کی سنو، سید الانبیاء کی سنو، امام الانبیاء کی سنو، طٰہٰ و یاسین کی سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، کیا پڑھا دیا؟ جلدی بولیے، ارے زور سے بولو بھائی، قرآن پڑھا دیا۔ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، حشر کے میدان میں وہ بیٹا بھاگے گا نہیں، باپ کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں، بلکہ ماں باپ کو ڈھونڈے گا، ماں باپ کو ڈھونڈے گا، ماں باپ کو ڈھونڈے گا۔ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میں تیرے قرآن کا قاری ہوں، یا اللہ میں تیرے قرآن کا قاری ہوں، اور تیرے محبوب نے اعلان کیا تھا، تیرے حبیب نے اعلان کیا تھا، قربان جاؤ، کہ جو حافظ قرآن ہوگا، جو قرآن کا قاری ہوگا، جو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، ہم اس کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے۔ اور قربان جاؤ، یا اللہ میں تیرے قرآن کا قاری، میں قرآن دنیا میں پڑھتا تھا، یا اللہ میرے ماں باپ نے مجھے دنیا میں قرآن پڑھایا ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، عزت کے تاج پہنا کر میرے ماں باپ کو جنت کے اندر میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بچے کو آپ انگریزی پڑھائیے، الحمدللہ، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، میرا بچہ انگریزی بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا، پنجابی بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا
انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ہر نوجوان کو ایک بات یاد رکھو، ہر نوجوان کو اتنی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے دین کا۔ اگر آپ ڈاکٹر بھی ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ماسٹر بننا چاہتے ہو، کچھ بھی بنو، لیکن اتنی تعلیم ضرور دین کا لے لو کہ اگر باپ مر جائے تو آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھا دو۔ بے شک بے شک۔ بہن کی شادی ہو، خود نکاح پڑھا، بہن کی شادی ہو خود نکاح پڑھا دو۔ ابھی کیرالہ میں یہ عید جو گزری ہے، بھائی عید گزری کہ نہیں گزری؟ جلدی بولو بھائی، ارے جلدی بولیے۔ بالکل یہ نہیں گزری۔ عید کی نماز پڑھا کر امام صاحب چھٹی لے کر گھر چلے گئے، تو امام صاحب مسجد سے چلے گئے تو مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو بھائی، مسجد میں نماز ہوگی نا؟ اب مغرب کا وقت ہے، اذان ہو گئی، لوگ مسجد میں جماعت نماز کے لیے آئے، 10-15 آدمی۔ اذان تو ختم ہو گئی، جماعت کھڑی ہونی ہے، لیکن نماز پڑھائے گا کون؟ امام صاحب تو ہے نہیں۔ سیٹھ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بزنس مین اس کو دیکھ رہا ہے۔ آگے بڑھے تو کون بڑھے؟ نماز پڑھانے والی بات ہے، لوگ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے، کون پڑھے کون بڑھائے، آگے کون بڑھے گا۔ 2-3 منٹ جب ہو گیا تو ایک بوڑھے میاں تھے، لوگوں نے کہا کہ بوڑھے میاں، چچا عمر میں آپ ہی ہم لوگوں سے بڑے ہیں، آپ ہی عزت بچائیے۔ بولا کہ ٹھیک ہے، نماز پڑھانا ہے پڑھا دیں گے، کون سی مشکل کام ہے۔ بولا بڑھیے۔ آگے بڑھ گئے، بہت مشکل سے سورہ فاتحہ انہوں نے مکمل کیا بیچارہ۔ اب بھائی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوگی کہ نہیں رکعت کو پوری کرنے کے لیے؟ ارے جلدی بولو بھائی۔ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے، سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سورت شروع کی، اِنَّا، چپ ہو گیا، پھر پڑھا اِنَّا، تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ لگتا بھول گیا ہے، تو پیچھے سے ایک نوجوان نے لقمہ دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر امام صاحب بول رہے ہیں اِنَّا، تو پھر پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ لگتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پیچھے سے لقمہ دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پھر امام صاحب بول رہے ہیں اِنَّا، تو پیچھے والے لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آخر یہ پڑھنا کیا چاہ رہا ہے؟ نہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ رہا ہے، نہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ پڑھنا چاہ رہا ہے، آخر یہ پڑھے گا کیا؟ تو پیچھے سے پھر لقمہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو امام صاحب بولے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ چلو گھر چلو، ہو گئی نماز۔ کیا بات ہے۔ ہاں مسلمانوں قربان جاؤ، آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر یہ موقع لگا دیا جائے مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھانے کے لیے، پسینہ ہیڈ ہو جائے، پسینہ نکل جائے۔ باپ مر گیا، بیٹا بمبئی میں ہے، اور باپ کی مرنے کی خبر بیٹا پایا، 30,000 کا فلائٹ کا ٹکٹ بنا کر گھر آیا، باپ کے جنازے میں شریک ہوا۔ افسوس کا مقام ہے، صرف نیت باندھ کر کھڑا رہا، جنازے کی دعا نہ پڑھ سکا۔ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟
وہ باپ جو پال پوس کر آج سلامت صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سلامت صاحب اپنے بیٹے کے عقیقے پر لاکھوں روپے پانی کی طرح خرچ کر رہے ہیں. یہ وہ بیٹا جو باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے، یہ اولاد صدقہ جاریہ نہ بنے، تو ایسی اولاد سے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے سلامت صاحب کو لاکھوں روپے پانی کی طرح خرچ کرنے کی؟ نیک اولاد چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ماں باپ کے حق میں بخش و مغفرت کی دعا کرے، صدقہ خیرات ماں باپ کے لیے کرے، اس کا ثواب ماں باپ کو اللہ قبر میں بھی دے گا. اللہ ماں باپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے. نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ. تو نیک اولاد کب بنیں گی؟ جب آپ بناؤ گے تب نہ بنے گی. تو اس کی اچھی تربیت آپ کریں گے تب نا، اچھی تعلیم دیں گے تب تو نیک بنے گی وہ. ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں. بہار کے اندر میں جلسے میں گیا، 9 بجے رات میں پہنچے جلسے میں، بٹھایا گیا، ایک نوجوان ناشتہ لے کر آیا. بولا حضرت ناشتہ کر لیجئے. ہم نے کہا کہ بیٹا ناشتہ بعد میں کر لیں گے، ایسا کرو پہلے ایک لوٹا پانی لا کے دو، ہم نماز پڑھیں گے. تو بولا کہ ٹھیک ہے. تو ہم بولے اس نوجوان سے کہ تم نماز پڑھ لیے؟ تو بولا کہ نماز آج کون دن ہے؟ ہم بولے کون دن ہے؟ آج منگل ہے. بولا نہیں ہم خالی جمعہ پڑھتے ہیں. جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کون پڑھے گا؟ بولا میرا ابا پڑھتا ہے، میرا ابا پڑھتا ہے. ہم نے کہا کہ میرا بیٹا، میرا نوجوان، ابا جنت میں جائے گا، امی جنت میں جائے گی، تو جنت میں نہیں جائے گا. کیسی تربیت، یہ کیسی تربیت؟ یہ تو میں کہنا ہوں، بچہ پیدا کرنا بہادری کا کام نہیں ہے. جانور بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، چرندے پرندے بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن سنو ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے سب سے بہتر، سب سے اچھا ہم کو بنایا ہے. تو بہادری یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، اس کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور قربان جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ یا اللہ جنت میں میرے ساتھ میں میرے بغل میں کون رہے گا؟ میرا دوست کون رہے گا؟ میرا ساتھی، میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی ایک نوجوان قصاب ہوگا، قصاب ہوگا، قصاب ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ ہم پیغمبر جنت میں میرا پڑوسی، میرا ساتھی قصاب، ذبح کرنے والا. کہا کہ یا اللہ وہ کون نوجوان ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ فلاں بازار ہے، وہیں پر اس کی گوشت کی دکان ہے، ملنا چاہتے ہو؟ یا اللہ ملنا چاہتا ہوں. کہ جا مل لے. میرے بچوں سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، بتائی بھی جگہ پہ پہنچے. دیکھے ایک دکان میں ایک نوجوان گوشت کی بوٹی بنا رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، بیچ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا یہی دکان ہے، سامنے بیٹھ گئے. جب وہ نوجوان دکان بند کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان نہیں پہچانتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہے. کہا کہ نوجوان تو گھر جا رہا ہے، میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے اپنا مہمان بنائے گا؟ نوجوان نے کہا کہ الحمدللہ ایک دم بنائیں گے، چلیے میرے ساتھ چلیے آپ. یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے گھر کوئی مہمان آئے گا. چلیے موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے کہ آخر یہ نوجوان کون سا عمل کرتا ہے، کون سا ایسا عمل کیا ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، میرا ساتھی بنے گا. کوئی تو عمل ہوگا نا بھائی. ارے بولو بھائی جلدی بولو، کوئی تو عمل ہوگا نا. کوئی تو عمل ہوگا جو پیغمبر کا ساتھی بنے، پیغمبر کا پڑوسی بنے. آخر کیا عمل یہ نوجوان کرتا ہے؟ وہ نوجوان گھر پہنچا. میرے بچوں سنو، وہ نوجوان گھر پہنچا، دروازہ کھولا، اندر گیا، جھولا ایک جگہ رکھا اور قربان جاؤ چولہا جلایا، ہانڈی میں پانی ڈالا، آگ لگائی، گوشت دکان سے لایا تھا، گوشت کو ہانڈی میں ڈالا، گوشت پکایا، چپاتی بنائی. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ نوجوان ایک پیالہ لیا، پیالے کے اندر میں شوربہ لیا، شوربے کے اندر میں وہ روٹی جو بنائی تھی اس کو ٹکڑا کر کے اس کو مکس کیا اور ایک دم مکس کر دیا ملائم.
اور وہ پیالہ لے کر وہ چارپائی کے پاس گیا، دیکھا کہ ایک بڑھیا ایک ضعیفہ، وہ اتنی ضعیف تھی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ موسیٰ علیہ یہ نوجوان اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں کے سہارے اٹھا کے بٹھایا اور پہلے منہ دھلایا، منہ کو پوچھنے کے بعد اپنی ماں کے وہ جو نوالا بنایا، نوالا بنا بنا کر یہ اپنی ماں کے منہ میں نوجوان ڈالنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے نوجوان یہ بڑھیا کون ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کر کے دکان جاتا ہوں، جب دکان سے واپس آتا ہوں سب سے پہلے ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، پھر میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو بڑھیا کے ہونٹ ہلنے لگے، کھانے کے بعد کچھ دعا مانگ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ نوجوان یہ تیری ماں کیا دعا مانگ رہی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ کیا بولے، یہ میری ماں نا ایسی ایسی دعا مانگتی ہے کہ آپ کیا بتائیں کیا مانگتی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ میری ماں یہی بولتی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، یا اللہ میرے بیٹے کو تو اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ بتائیے کہاں میں گنہگار، کہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان خوش ہو جا، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی اللہ کا پیغمبر موسیٰ ہوں، تو میرا ہی ساتھی بنے گا، یہ تیری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ پرورش ہے۔ ماں باپ کا مقام بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ ہر نوجوان سے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھو بیوی کے جو حق ہے اس کو پورا کرو، لیکن ماں باپ کا جو مقام ہے یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اگر ماں نہ ہوتی زمیں پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا۔ اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا۔ اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا۔ میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ کیا ضروری ہے سلامت صاحب کو اتنے پیسے خرچ کرنے کی؟ بھائی کیا ضروری تھی سلامت صاحب کے بھائیوں کو بچے کے عقیقے قبر یہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلانے کی، کلکتوی کو کلکتہ سے بلانے کی، ہمارے علماء کرام اللہ والوں کو یہاں پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اولاد کی محبت ہے، یہ محبت ہے۔ تم نہیں جانو گے ماں باپ کتنی محبت اولاد سے کرتے ہیں، یہ تو تمہیں تب احساس ہوگا جب تم باپ بنو گے۔ تم باپ جب بنو گے تب یہ سمجھو گے میرا بوڑھا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پیر میں پھٹی چپل ہے، رسی بندھی ہوئی ہے فیتے میں، چپل کے فیتے میں رسی بندھی تھی۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا مفلسی ہے، غربتی ہے، اتنا غریب ہو گئے ہو کہ ایک چپل نہیں خرید سکتے؟ تو اس باپ نے کہا کہ خرید لیں گے۔ ارے بھائی خرید لیں، کب خرید لو گے؟ ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں یہی چپل پہن کے گھوم رہے ہو۔ تو اس باپ نے کہا کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، سارا پیسہ میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، پیسے نہیں میرے پاس کہ میں نئی چپل لے لوں۔ یہ وہ باپ ہے جو تمہیں پال پوس کر بڑا کیا۔ کچھ نوجوانوں کی یہ شکایت ہوتی کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا؟ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے نوجوان بے وقوف نادان، تجھے پال پوس کر پڑھا لکھا کر تیرا باپ جوان کیا، اور تو کیا چاہتا ہے؟ یہ کم ہے؟ جلا کر خون سارا جسم کا
پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے میں، وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے، وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بچے کی اچھی تربیت ہو، پھر وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بڑی ہو جائے، شادی کی عمر ہو جائے، لڑکی ہے کوئی نیک لڑکا دیندار لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کر دو، اور لڑکا ہے وہ دیندار لڑکی دیکھ کر اس کا نکاح کر دو، بچے کا حق جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، باپ نے نکاح کرا دیا، اب باپ کا کوئی حق بچے کے اوپر میں نہیں ہے، اب بیٹے کا حق شروع ہو رہا ہے کہ وہ باپ کی خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی اطاعت کرے، اور ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرے، جنت میں اپنا گھر بنا لے۔